یہ اس میں مالک یوم الدین کے حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک سوچ موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر ہمیں خود کر لیں گے، چھڑا لیں گے، اس حوالے سے ہم نے وضاحت کی ہے، بیان کیا ہے کہ وہاں پر کوئی اپنی مرضی سے بول بھی نہیں کر سکے گا اور کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ سفارش ہوگی وہاں پر، سفارش ہوگی، پر سفارش کرنی کس نے ہے وہ بھی اللہ مقرر فرمائیں گے، اور کس کی سفارش کرنی ہے وہ بھی کون مقرر کریں گے؟ اللہ مقرر۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے، قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہے جہاں بجا، سورۃ نبا کے اندر بھی آیت موجود ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی آیت کیا ہے موجود ہے جو اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ سفارش جو ہوگی نا وہاں پر، سفارش کرنے والے کو بھی کون مقرر کریں گے؟ اللہ، اور جن کی سفارش کرنی ہے ان کو بھی کون مقرر کریں گے؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان لوگوں میں ہیں جو شفاعت کریں گے، اور 8 قسم کی شفاعتیں ہیں یا 6 قسم کی شفاعتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شفاعت وہ ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، جو کوئی اور وہ شفاعت نہیں کرے گا، اس شفاعت کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی سفارش۔ اور وہ کون سی ہے؟ وہ سفارش ہے جب لوگ معاشر کے میدان میں جمع ہوں گے اور اللہ رب العالمین حساب و کتاب نہیں فرما رہے ہوں گے، تو ایسے وقت میں لوگ پریشان ہوں گے گرمی کی وجہ سے، اور وہ گروپ بن کر کے مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ جا کر کے اللہ سے سفارش کیجئے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کرے اور اس عذاب سے ہمیں نکالے، اس عذاب میں ہم پھنسے ہوئے نا، اللہ ہمیں یہاں سے کیا کرے؟ نکالے۔ پھر وہ ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے، سب جواب دے دیں گے، آخر میں کس کے پاس جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، تو آپ فرمائیں گے ہاں میں اس کا حقدار ہوں، یہ سفارش میں کروں گا اور یہ اعزاز مجھے ملنے والا ہے۔ پھر نبی کریم تشریف لے جائیں گے، اور آگے سنیے سفارش کا انداز کیا ہے۔ آج ہم تو کہتے ہیں نا کہ معراج پہ گئے تو اللہ عرش سے نیچے اترے اور ادھر سے جب پڑ گئی، کہتے ہیں نا، ہاں جی، ہم تو یوں بیان کر کے پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جیسے کوئی پتہ نہیں کیا انداز ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد نسائی روایت ہے، اس کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کے لیے جائیں گے نا تو آپ فرماتے ہیں جب میں اللہ کا عرش دیکھوں گا تو دیکھ کر کے میں سجدے میں گر پڑوں گا، اخروا لہ ساجدا، میں سجدے میں گر جاؤں گا اور میں سجدے میں ایک لمبا ٹائم رہوں گا، اور اللہ اس وقت میرے ذہن میں اپنی تعریف کے وہ کلمات ڈالیں گے جو آج تک کسی نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف نہیں کی ہو، اور جب میں تعریف کرتا رہوں گا پھر اللہ مجھے کہیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطیٰ اشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگے کیا مانگے ہم آپ کو دیں گے، سفارش کیجیے ہم آپ کی سفارش قبول کریں گے، ہاں جی، سوال کیجیے ہم آپ کو کیا کریں گے؟ عطا کریں گے، اور پھر نبی کریم سفارش کریں گے اور پھر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس شفاعت کو شفاعت عظمیٰ، یہ سب سے بڑی سفارش کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 قسم کی 6 قسم کی اور سفارشیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، لیکن وہ سفارش جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اس کی حدود اللہ کے نبی نے خود بیان کر دی کہ میں سفارش کسی کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی سے ایک موقع پر، من اسعد الناس بشفاعتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کی شفاعت سفارش کو پانے والا خوش نصیب کون ہے؟ ان کے اوصاف کیا ہیں جن خوش نصیبوں کو آپ کی شفاعت کیا ہوگی؟ حاصل ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، جس آدمی نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہا دل کے اخلاص کے ساتھ۔ دل کا اخلاص کیا ہوتا ہے؟ بات کو سمجھ کر کے، جان کر کے، یقین کر کے، یقین دل سے یقین ہے، اور پھر زبان سے کلمہ ادا کیا، میں اس کی سفارش کروں، میں اسی کے اندر وہ سفارش۔ آج جو بندہ لا الہ الا اللہ کو کلمہ پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے مفہوم کو جانتا ہے، اور پھر اس پر ایمان اور یقین رکھتا ہے، تو اس کی نبی کریم کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ جو سمجھتا نہیں، جس کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب اس کا تقاضا کیا ہے، جو اس پہ قائم نہیں، جو اس پر یقین نہیں رکھتا، وہ شفاعت کا حقدار نہیں۔ اللہ